امید نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے، جو کہ اس ریاست میں جن کی حکومت تھی، جن کا وزیر اعظم تھا، ریاست کا ماحول افہام و تفہیم کا رہا ہے۔ سیاسی مخالفت کو دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے۔ صدر مسلم لیگ نون کا پیپلز پارٹی کو پیغام، کہتے ہیں کہ امید نہیں تھی پیپلز پارٹی شکایت کا موقع دے گی۔ کچھ شکایات ہم تک پہنچی جن کا بڑا افسوس ہے۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، مخالفین نے صرف نعرے لگائے، ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میاں نواز شریف کا زیر صدارت اجلاس سے خطاب، کہا آزاد کشمیر الیکشن میں ہمیں اکثریت مل چکی ہے، کام نہ کیا تو عوامی ناراضی درست ہوگی۔ عوامی اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی گنجائش نہیں، جس طرح پنجاب بدلا اسی طرح آزاد کشمیر کو بھی بدلیں گے۔ آزاد کشمیر میں جو ماحول بنا سب کے لیے پریشانی کا باعث ہے، یہ اس لیے ہوا کہ پچھلی حکومتوں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا۔ ملک پیچھے کی طرف نہیں آگے جا رہا ہے، بہت جلد مسائل پر قابو پا لیں گے۔ شہباز شریف نے حکومت سنبھالی تو ملکی حالات بہت خراب تھے۔ پنجاب میں ترقی کی بنیاد شہباز شریف نے رکھی، جسے مریم نواز نے آگے بڑھایا۔ آزاد کشمیر میں لیپ ٹاپس، اسکالرشپس اور کسان کارڈ ملنے چاہیے۔ ہم نے اپنے منشور پر 100% عمل کرنا ہے۔ آزاد کشمیر کابینہ کا انتخاب میرٹ پر ہونا چاہیے۔ مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ انہوں نے دھاندلی کے جھوٹے الزامات لگائے مسلم لیگ نون پر، اور جہاں تک وہ جیت گئے گلگت بلتستان پہ، وہاں دھاندلی کے الزامات نہیں لگے، جہاں پہ وہ ہارے وہاں پر دھاندلی کے الزامات لگے۔ سڑکوں کا وعدہ وہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ 17 سال سے اپنی حکومت ہے، ایک سڑک ایسی نہیں ہے جس پہ سموتھلی گاڑی چل سکے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ بسز کا وعدہ وہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے ادھر اے جے کے میں، کیونکہ اگر اپنے پاس بسز ہیں نہیں، لوگوں کو نہیں دی ہوئی ہیں، اور اگر ہیں بھی تو ٹوٹی پھوٹی بسز ہیں۔ صفائی کے نظام کا وہ وعدہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ پورا جو ان کا صوبہ جہاں ان کی حکومت ہے وہ گند سے اٹا پڑا ہے، وہاں پر جو گاربیج کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں جیتے تو ٹھیک، آزاد کشمیر میں ہارے تو دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ پیپلز پارٹی کے پاس کشمیر میں دینے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ پیپلز پارٹی گلگت میں جیت گئی، وہاں دھاندلی کے الزامات نہیں لگائے۔ نواز شریف کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پیپلز پارٹی کو نشانے پر لے لیا۔ اجلاس میں خطاب میں بولی مسلم لیگ نون نے کشمیر میں اپنی اکثریت واپس چھینی ہے۔ مسلم لیگ نون کا مستقبل روشن ہے، جہاں 17 سال سے ان کی حکومت ہے وہاں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو بسیں بھی نہیں دی۔ سندھ میں کچرے کے انبار لگے ہیں۔ سندھ کے لوگ پنجاب آتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام نے مشکل حالات میں اپنی ترقی کا فیصلہ کیا۔ شرپسند عناصر کو شکست فاش ہوئی۔ آزاد کشمیر کے عوام نے انتشار اور تشدد کی سیاست مسترد کر دی۔ آزاد کشمیر الیکشن کے نتائج کو تاریخ میں فارم 47+ کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا نواز شریف اور مریم نواز کے بیان پر رد عمل، کہا کہ نون لیگ نے ایک بار پھر تاریخی دھاندلی کے ذریعے خیراتی مینڈیٹ حاصل کیا۔ عوام نے 2024 میں بھی مسلم لیگ نون کو مسترد کیا تھا، اب بھی اپنا فیصلہ سنا دیا۔ نواز شریف کا یہ کہنا ہے انہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے شکایت کا موقع ملنے کی امید نہیں تھی، افسوسناک ہے۔ پیپلز پارٹی کسی سیاسی جماعت سے دشمنی نہیں چاہتی، نہ کبھی کی ہے۔ جمہوریت کے نام پر دھاندلی کو بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ مریم نواز کا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے انتخابات کا موازنہ کرنا درست نہیں۔ آزاد کشمیر میں وزارت عظمیٰ کا صحرا کس کے سر سجے گا؟ شاہ غلام قادر مضبوط امیدوار، طارق فاروق، کرنل ریٹائرڈ وقار احمد اور رجا فاروق حیدر کے ناموں پر بھی غور۔ حتمی فیصلہ نواز شریف آئندہ چند روز میں کریں گے۔ مری میں قائد نون لیگ کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ مسلم لیگ نون کا آزاد کشمیر میں مؤثر اور فعال حکومت کے قیام پر اتفاق۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی، اہم پارلیمانی عہدوں پر نامزدگی سے متعلق غور۔ قائد ایوان، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کا عمل جلد مکمل ہونے کا امکان۔ مخصوص نشستوں کے لیے امیدواروں کی فہرست بھی نواز شریف کو دے دی گئی۔ خواتین کی نشستوں کے لیے ماریہ اقبال ترانہ، ناصرہ خان، مریم کشمیری، نثارہ عباس اور سہرش قمر شامل۔ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر راجہ شاداب سکندر اور علماء و مشائخ کی نشست پر پیر مظہر سعید کے نام کی تجویز۔
बाग़ाज़ात कश्मीर के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशंस पर री पोलिंग गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA 15 से पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर 17,506 वोट लेकर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हास 15,327 वोट लेकर हार गए। LA 16 से मुस्लिम लीग नून के मीर अकबर खान 20,793 वोट लेकर फातेह करार। पीपल्स पार्टी के कमरुज़्ज़मान 16,963 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 3 मराहल में होने वाले इंतखाबात का अमल मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून 25, पीपल्स पार्टी 12 नशिस्तों पर कामयाब। रावलाकोट की 5 और सिद्धनोती की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन होना बाकी। नौजवान की गफलत ने कई घर उजाड़ दिए। लाहौर हरबंसपुरा में ट्रैफिक हादसा, 5 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। केनाल रोड पर तेज रफ्तार कार राहगीरों को कुचलते हुए दरख्त से टकरा गई। 2 राहगीर और 3 कार सवार जान की बाजी हार गए। कार सवार 3 नौजवानों की उम्रें 16 से 18 साल तक थीं। गाड़ी 18 साल जावेद चला रहा था। 11 साल अयान सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज। केनाल रोड पर ट्रैफिक हादसे के बाद ओवर स्पीडिंग के खिलाफ आगाही वीडियो जारी। सेफ सिटीज कैमरे की वीडियो में तेज रफ्तार सफ़ेद गाड़ी बेकाबू होकर फुटपाथ पर मौजूद अफराद से टकराई। मीर रज़ा कत्ल केस में मुख्तलिफ पहलुओं से जांच जारी। तफ्तीशी टीम के अरकान का मशकूक गेस्ट हाउस का दौरा। गेस्ट हाउस के पिछले रास्ते का जायजा, कमरों की तलाशी भी ली। तफ्तीशी टीम ने NCCIA से स्मार्ट वॉच और मोबाइल फ़ोन वापस ले लिया। तफ्तीशी ऑफिसर खुद स्मार्ट वॉच और मोबाइल फ़ोन पंजाब फॉरेंसिक लैब भेजेगा। तहकीकाती कमेटी में 2 अरकान का इजाफा, तादाद 9 हो गई। DSP हनीफ, इंस्पेक्टर गुलाम नबी आफरीदी कमेटी में शामिल। वकील जबरान नासिर का कहना है कि मीर रज़ा को कत्ल किया गया। हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते। वालिदैन और ख़ानदान ने किसी भी फ़र्द पर शक का इजहार नहीं किया। ऐसा ना हो कि किसी को कातिल करार देकर मुकाबले में मार दिया जाए। मोहम्मद अहमद समेत दीगर दोस्तों के नाम मालूमात के हुसूल के लिए दिए हैं। हम चाहते हैं जियो फेंसिंग दुरुस्त तरीके से की जाए। मीर रज़ा के दोस्तों का ताउन चाहते हैं। कराची में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में मीर रज़ा कत्ल केस की समाअत। अदालत ने मीर रज़ा के बिजनेस पार्टनर अहमद की जमानत में 24 अगस्त तक तौसी कर दी। अदालत ने मुलजिम को हरासा करने से रोक दिया। मुलजिम को शहर से बाहर न जाने की हिदायत। तफ्तीश में सुस्त रवैये पर अदालत का इज़हार तशवीश। रिमार्क्स दिए, एक बंदे का कत्ल हुआ है, वालिद, ख़ानदान और शहर वाले परेशान हैं। तहकीकात करें, जो हक़ाइक़ हैं सामने लाएं। तफ्तीशी ऑफिसर ने आगाह किया, मुझे 13 अगस्त को तफ्तीश की जिम्मेदारी मिली। रज़ा से राब्ते में रहने वाले 35 अफराद से तहकीकात जारी है। अभी तक कोई मुलजिम मिला और ना ही हमने किसी को मुलजिम बनाया है। कराची के इलाके ख़ैबान सहरा स्ट्रीट 13 में ऑयल लाइन लीक हो गई। फर्नेस ऑयल सड़क पर बह गया। नेशनल रिफाइनरी ने सप्लाई रोक कर मुरम्मत का काम शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक सड़क को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। लाइन काफ़ी पुरानी और सड़क के दरमियान में है। यमन की अलमखा बंदरगाह पर हौसियों का हमला, 7 अफराद हलाक। बंदरगाह पर ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। डायरेक्टर बंदरगाह का कहना है, हालिया हमलों के दौरान बंदरगाह को 25 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमलों में तकरीबन $16 मिलियन का माली नुकसान हुआ। हौसियों के हमलों के बाद तिजारती और बहरी सरगर्मियाँ मुअत्तल की। कतर ने ईरानी पायलट्स को हिरासत में रखने की तरदीद कर दी। कतरी वजारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी पायलट्स ने रवां साल कतरी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी की थी। इमदादी टीमों ने एक पायलट की बाक़ियात दरियाफ्त की थी। ईरान ने कतर पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने ईरान के 3 पायलट्स को हिरासत में रखा हुआ है। कतरी तर्ज़ अमल जंगी कैदियों से मुतालिक जनेवा कन्वेंशन और दीगर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी है। अपना हरमुज़ की बंदिश किसी के मफाद में नहीं, उसे दोबारा खोलना तरजीह है। तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान के 2 टोक मौक़िफ़ सालसी की कोशिशें करने पर कतर को सराहा। तुर्किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे पर बोले, मुस्तक़बिल में मिस्र समेत दीगर ममालिक का मुआहदे में शामिल होने का इम्कान मौजूद है।
وائٹ ہاؤس کے سینئر عہدیدار نے صدر ٹرمپ کے اپنا ہرمز کو امریکی علاقہ بنانے کے بیان کو مذاق قرار دے دیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق وائٹ ہاؤس عہدیدار نے وضاحت کی ہے کہ ٹرمپ کا اپنا ہرمز کو امریکی علاقہ بنانے کا بیان مذاق تھا۔ اپنا ہرمز کو امریکی علاقہ بنانے سے متعلق مشیروں سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اپنا ہرمز ایران کی ملکیت اور اختیار میں ہے۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی کا صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل، کہا کہ ایران نے عسکری میدان میں ثابت کیا اپنا ہرمز اس کا ناقابل تقسیم حصہ ہے۔ صدر ٹرمپ سیاست اور فوجی محاذ پر مکمل ناکام ہو چکے، ان کے بیانات زمینی حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ٹرمپ اور ان کے مشیر کبھی بھی اپنا ہرمز کی سرزمین پر قدم نہیں رکھ سکیں گے۔ امریکی صدر نے اپنا ہرمز کو جلد امریکی علاقہ قرار دینے کا اعلان کیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کا غزنان میں انٹیلیجنس بیس آپریشن، 10 دہشت گرد جانوں سے متعدد زخمی۔ فورسز نے شور پرود کے پہاڑی سلسلے میں فتنہ ہندوستان کی موجودگی پر آپریشن کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے مختلف ٹھکانوں کو گھیرے میں لے کر مؤثر کارروائی کی۔ دہشت گرد 3 چھوٹے گروپوں کی صورت میں علاقے میں موجود تھے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں 10 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن مزید تیز کر دیا۔ وزیر اعظم کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا کہ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سروسز کے ساتھ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جرت کو سراہا، کہا کہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ حکومتی پالیسیز کے خلاف احتجاج کرنے والے ٹرانسپورٹرز 2 دھڑوں میں تقسیم۔ منی گڈز ٹرانسپورٹرز نے مطالبات منظور ہونے پر احتجاج ختم کر دیا۔ بڑی لوڈر گاڑیوں اور ٹریلرز کے ٹرانسپورٹرز کا احتجاج جاری۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کا احتجاج، مال بردار گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر۔ انڈونیشیا میں 7.7 شدت کا ہولناک زلزلہ، 47 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ عمارتوں اور شہری انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ ریسکیو ٹیمیں ملبے تلے دبے افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔ انڈونیشین حکام نے زلزلے کے باعث جاری کی گئی سونامی وارننگ ختم کر دی۔ زلزلے کے بعد متعدد آفٹر شاکس بھی ریکارڈ۔